Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین۔ سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا۔ فروری 2020 بیان یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ شخص جس کے اندر یہ برائیاں ہوں ان کی اتباع مت کریں، اطاعت مت کریں ان کی۔ اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ جن کے اندر یہ برائیاں نہ ہوں ان کی اطاعت بولو بھائی کرنی ہے۔ یہاں ایک علمی نقطے کی بات بیان کر کے آگے چلتا ہوں پھر میں۔ جب اطاعت کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کی اطاعت مت کرو، فلاں کی اطاعت کرو، بہت سے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اتباع کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اپنے علماء کی اتباع کرتے ہو، وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں، جو دلیل وہ بتا دیتے ہیں آپ اس کو مان بھی لیتے ہو، حالانکہ اس پہ اشکالات بھی ہوتے ہیں، اس کے مخالف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ مان لیتے ہو۔ تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اتباع میں اور تقلید میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دلیل یہ دیتے ہیں فرق پہ کہ اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کسی کو فالو کرنا، اور تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا۔ تو یاد رکھو قرآن میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، نہ حدیث میں، اور کامن سینس کے بھی خلاف ہے یہ فرق۔ اس لیے کہ اگر اتباع اس کو کہتے کہ دلیل سے کسی کو فالو کرنا، تو وہ دلیل کو فالو کرنا ہوا، اس بندے کو فالو کرنا نہ ہوا، پھر اس بندے کی اتباع تھوڑی ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بالکل سینس لیس باتیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اور ایسی سینس لیس باتیں کرنے والے اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں کہ ہم کسی کی اتباع، کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ تو چونکہ تقلید ہر ایک کرتا ہے، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں بہت سے حضرات علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ کی تقلید کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ 3 علماء ہیں جو جمہور سے ہٹ کے چلتے ہیں نا، چاروں ائمہ سے، وہ 3 علماء کے اقوال کے گرد ان کا فتویٰ گھوم رہا ہوتا ہے، شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین اور ناصرالدین البانی رحمہم اللہ۔ یہ تینوں قابل یعنی پرہیزگار عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پوری امت کے مجتہدین اور فقہا کو چھوڑ کر ان 3 کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تقلید ہی ہے کہ آپ نے باقی پوری امت کو ایک طرف رکھ دیا۔ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے، مگر آپ کا فتویٰ گھومتا ہے۔ یہ جو عام موضوع پہ مسا آیا ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی 3 علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ ہمیں اسلاف میں عام موضوع پہ مسا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسا کیا، جورب موزے کو، تو قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، یہ بحث ایک الگ ہے، فرض کر رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، تو جورب کا اطلاق عربی میں چمڑے کے موزوں پر بھی ہوتا ہے، عام موزوں، صرف عام موزوں پر نہیں ہوتا بلکہ چمڑے کے۔ تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہاں جورب سے مراد یہ عام موزے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ چمڑے کے مراد ہیں؟ سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ والے موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں۔ تمام مجتہدین نے، چاروں اماموں نے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان چاروں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موزے تھے جن پہ صحابہ مسا کرتے تھے، وہ موزے یا اس جیسے ہوں گے تو مسا جائز ہوگا، ورنہ مسا جائز نہیں ہے۔ اور ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، مسا کا حکم نہیں دیا۔ جو مشہور متواتر قرات ہے اس میں دھونے کا حکم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
جب دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو یہ ایک نص قطعی ہے, متواتر ہے, مضبوط دلیل ہے, اور نماز کا معاملہ بھی معمولی نوعیت کا نہیں ہے. تو اتنی مضبوط دلیل کے مقابلے میں جب اس جیسی مضبوط دلیل ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا. جب تک اس جیسی مضبوط دلیل نہیں ہوگی قرآن کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور اس جیسی مضبوط دلیل وہ چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزوں کے بارے میں تو ہے, عام ساکس کے بارے میں ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ان ائمہ کو فالو کرو جو قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں. علامہ البانی کی اپنی رائے تھی وہ اللہ ان سے پوچھ لے گا, اور قیامت کے دن کوئی معاف کر دے, اللہ کی مرضی. لیکن آپ سے اللہ سوال پوچھے گا کہ جب اتنے بڑے بڑے مجتہدین موجود تھے تو آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کیوں کر رہے تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک اور بات میں کہتا ہوں, پھر میں آگے چلتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا کہ یورپ میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے آج کل, یورپ میں, امریکہ میں اور ان ملکوں میں نا بعض سلفی علماء عام موضوع پہ مسا کر کے امام بننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں, کیونکہ پھر جو بہت سے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, 2 جماعتیں ہوتی ہیں, ایک امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, تو امت میں اتحاد بھی تو ایک وقت کی ضرورت ہے نا, تو لہذا وہ گنجائش نکال دیں. میں نے کہا یہ چاروں اماموں کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں 50% فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق, 30% فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, 17% فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں, 2% فقہ حنبلی کو. 1% لوگ ہیں جو ان چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے. ان 1% کی خاطر 99% کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رائے کو چینج کر دیں. اس طرح سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا, اور ایسی رائے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے خلاف امت جمع ہو چکی ہے ماضی میں. اجماع امت خود ایک مضبوط ترین دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اجماع امت کا مقام حدیث سے بھی زیادہ ہے. اس پہ بھی بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ انہوں نے امت کو نبی سے بھی بڑھا دیا. میں ابھی بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ بھائی جو امام عام موضوع پہ مسا کر کے نماز پڑھا رہا ہے, کیا اسے یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ چلو تمہاری رائے میں عام موضوع پہ مسا اگر جائز بھی ہے تو فرض تو نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فرض تو نہیں ہے بھائی, تو تم دوسروں کی رعایت میں پاؤں دھو کے نماز پڑھا لو تاکہ سب کی نماز درست ہو جائے. تو یہ عجیب اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ 99% کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی رائے کو تبدیل کریں, جبکہ وہ تین ہونے میں اور نقصانات کیا ہیں کہ امت کو اگر آپ اس طرح سے اجماعی مسائل سے ہٹانا شروع کر دیں گے تو امت کی بریکیں فیل ہو جائیں گی. پھر کل کوئی نیا محقق آ کے کوئی نئے مسئلے میں نئی تحقیق لائے گا, پرسوں آئے گا کوئی نئی تحقیق لے کر آئے گا, کیسے روکو گے آپ اس کو؟ لیبل تو سب قرآن و سنت ہی کا لگاتے ہیں. اس لیے امت کو لگام دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو فقہ مدون ہو چکا ہے, ریٹن فارم میں آ چکا ہے, جیسے دیکھو اب کوئی حدیث کی کوئی نئی تحقیق لے کر آئے نا مارکیٹ میں, جو نہ امام بخاری کی سمجھ میں آئی, نہ امام ترمذی کی سمجھ میں آئی, اور نہ جو محدثین بڑے بڑے گزرے ہیں جرح و تعدیل کے امام, کسی کی آپ ایک نئی تحقیق لے کر آ رہے ہو تو وہ مانیں گے؟ ہم بولیں گے کون سے اصول ہیں بھائی؟ جو اصول پہلے سے ریٹن فارم میں آ چکے ہیں, کتابیں لکھی جا چکی ہیں, انہی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے حدیث پر صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی نیا اصول مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے. اب ان اصولوں پہ کوئی کہے کہ جو محدثین نے اصول بیان کیے ان پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو کہ یہ والی کتاب کو فالو کرنا ہے. بھائی حدیث کی کتاب ہے تدریب الراوی علامہ سیوطی کی, سب پڑھتے ہیں. حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر سب پڑھتے ہیں. اب یہ جو ریٹن فارم میں کتابیں آ گئیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ نبی نے کہا ہے کہ یہ کتابیں پڑھا کرو؟ تو یہ جاہلانہ اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بھائی اس کی برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ وہ اصول ہیں جن کو پوری دنیا کی پوری امت نے کیا کیا ہے؟ اصول مانا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو قرآن و حدیث سے مسائل جو لکھے گئے ہیں نا, وہ یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہے, تحقیقی کام ہو چکا ہے,
اور پھر امت سمٹ کے چاروں فقہا پر اعتماد امت نے کر لیا. صدیوں اس پر اجماع چلا آیا ہے کہ اب اس پانچواں فرقہ بنانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ ریٹن فارم میں لا جو ہے نا, یہ ریٹن فارم میں آ چکا ہے صدیوں پہلے. پھر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا گیا, پھر اسلامی حکومتوں میں نافذ رہا, عدالتوں میں باقاعدہ صدیوں تک یہ قوانین چلتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کے بس ایک نئی چیز نکالی ہو, صدیوں تک امت اس پہ عمل کرتی رہی ہے. تو اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان چاروں جو ریٹن فارم میں جو لا لکھا گیا ہے, اس سے ہٹ کے آپ کوئی پانچواں لا نہیں نکال سکتے. آپ کہتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ برحق ہے, تو کیا دلیل ہے کہ بخاری برحق ہے بھائی؟ کیا دلیل ہے کہ صحیح مسلم برحق ہے؟ جو دلیل امام بخاری کے برحق ہونے کی وہی امام ابو حنیفہ کے برحق ہونے کی بھی وہی ہے. امت کہتی ہے کہ وہ برحق تھے تو امت ان کو بھی برحق کہتی ہے. جو دلیل امام بخاری کے درست ہونے کی ہے وہی دلیل امام شافعی کے بھی صحیح ہونے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اجماعی مسائل جو ہوتے ہیں نا, جو ایک دفعہ اجماع ہو گیا, طلاق کا مسئلہ بھی ایسا ہے, 3 طلاق پر صدیوں امت کا اجماع رہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا آ کے کہے گا کہ 1 ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب وہ سارے گمراہی پر جمع ہو گئے تھے, حالانکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. باقی دلائل کے تانے بانے ملا کے لوگ بہت بیوقوف بن جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو میں نے جو بات کہی تھی کہ اجماع امت, یہ اس کا مقام حدیث سے بڑھ کر ہے. میں اس کو ذرا ڈیفائن کرتا ہوں کہ کیوں بڑھ کر ہے. حدیث خبر واحد ہے. حدیث جب چلتی ہے نا, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا. فلاں کے بیان کرنے میں غلطی کا امکان ہے, چاہے وہ کتنا ہی ثقہ, کتنا ہی قابل اعتماد کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسا اوقات ایک آدمی بالکل سچا ہوتا ہے, بیان کرنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. جبکہ اجماع امت نام ہے, کسی بھی دور میں امت کسی مسئلے پر جمع ہو گئی. اب اگر آپ امت کو یہ کہہ دو کہ نا کہ یہ غلطی پر جمع ہو سکتی ہے, تو اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ پھر یہ امت جب غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے یہ قرآن جو ہم پر نقل ہو کر آیا ہے اس میں بھی امت سے کیا ہوئی ہو, بولو نا بھائی, غلطی ہوئی ہو. یہ جو امت کہہ رہی ہے تواتر کے ساتھ یہ کتابیں چلی آ رہی ہیں, اس میں بھی امت سے کیا ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ امت غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس قرآن کا جو قرآن ہونا ہے نا, یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے, یہ اس امت کے اس اتفاق سے ثابت ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہی قرآن پڑھتے ہیں جو نبی پہ نازل ہوا, اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ اکثر میں اپنا اس موقع پر ایک مناظرہ بیان کرتا ہوں نا جماعت المسلمین والوں سے. مناظرہ کیا, بڑے آرام سے بحث مباحثہ ہوا تھا. وہ کہنے لگے یہ کیا امت غلطی پہ جب امت یہ کہہ رہی ہے, امت کے قرآن حدیث کو فالو کرو بس. میں نے کہا قرآن حدیث کو فالو کرنے کے لیے نا پہلے اس امت کو درمیان میں لانا پڑے گا کہ یہ امت ٹھیک ہے, من حیث الامہ, یہ غلط نہیں ہو سکتی, سارے غلط. پہلے یہ مانو گے تو پھر قرآن کو قرآن ماننا پڑے گا. وہ کہنے لگے کیسے بھائی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ. ایک تو یہ لوگ گستاخی کے فتوے لگانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگاتے, 2 منٹ بات سمجھتے نہیں ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ, کیا آپ کو اس کو قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے؟ میں نے کہا مجھے تو شک نہیں ہے, یہ وہی قرآن ہے, لیکن جو دلیل ہے نا اس قرآن کے قرآن ہونے کی, وہ دلیل آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں ایک کتاب لکھتا ہوں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں لا ریب فیہ, کہ لکھنے سے کسی کتاب میں لا ریب فیہ لکھنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہنے لگے اس کا تو حفاظت کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس کو نازل کیا, ہم حفاظت کریں گے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم حفاظت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کسی کتاب میں آپ لکھ دیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اور نسبت اللہ کی طرف کر دیں کہ اللہ نے فرمایا. یہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ اللہ نے فرمایا بھی ہے. اگر اس آیت کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا, پھر تو ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ تو کوئی بھی کسی کتاب میں لکھ سکتا ہے نا.
بھائی لا ریبہ فیہ لکھنے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگے گا کسی کتاب میں. بھائی بعض دفعہ بچوں کا نام ہوتا ہے لا ریب, ہوتا ہے نا, لا ریب کوئی شک نہیں, تو بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے, نام اس کا لا ریب بعد میں پڑتا ہے. بہادر خان نام ہوتا ہے بچوں کا, ہوتے چوہے سے بھی ڈرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ نام چنگیز خان ہوگا, بلی سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ. تو کچھ بھی کسی کتاب میں لکھ دو, پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ سب کچھ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ اللہ نے کہا ہے. آج تورات میں اگر آ جائے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, کوئی پادری تحریف کر کے اس میں ڈال دے, تو کیا یہ ہم مان لیں گے کہ تورات قابل تحریف نہیں ہے؟ مان لیں گے کیا؟ تو وہ آئیں بائیں شاید گھنٹہ لگا دی انہوں نے, دماغ خراب, کوئی نہ سر نہ پاؤں, کہہ رہی ہو ہی نہیں سکتا, اس میں تحریف ہی نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کا کلام ہے, بدل نہیں سکتا. میں نے کہا پھر تورات انجیل کیوں بدل گئے, وہ بھی تو اللہ کا کلام تھا. میں نے کہا بھائی جان ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پوری امت اس کے برحق ہونے پر, بولو بھائی, جمع ہے. اور یہ پہلے ماننا, کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے پوری امت سے غلطی ہوئی ہو, تو ماننا پڑے گا کہ پوری امت من حیث الامہ غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ پہلے ماننا پڑے گا. پھر پہلے سب سے پہلے اجماع ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب سے پہلے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں, کیونکہ آخری نبی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اللہ اس امت کو من حیث الامہ گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دیں گے کسی بھی لحاظ سے, تاکہ یہ امت حجت رہے غیر مسلموں پر. ان سے ایسی غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس میں سارے مبتلا ہو جائیں, ایک سے ہوگی دوسرا ٹوک دے گا اس کو, اور یہ کسی بھی زمانے میں نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے, اس کے بعد حجت نہیں. کیوں حجت نہیں ہے بھائی؟ صحابہ کے بعد اگر لوگ غلطی پہ جمع ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ حدیث پیش کرنے میں غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں, بخاری کو بخاری کہنے میں غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کو آخری نبی بنایا, اب اللہ تعالیٰ اس امت کو من حیث الامہ غلطی پہ جمع نہیں ہونے دے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ امت قیامت کے دن گواہی دے گی دوسری امتوں کے حق میں, اور اس کی گواہی حجت اس لیے بنے گی کہ یہ امت من حیث الامہ غلط نہیں ہو سکتی, تبھی تو حجت بنے گی یہ امت. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو پہلی بات, جتنے قرآن و سنت کے نام پہ لوگ مسائل بیان کرتے ہیں, سب سے پہلے پوچھو کہ کیا اس کے خلاف امت کسی دور میں جمع ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے ہٹاؤ بھائی اس تحقیق کو ہمارے سامنے سے. بہت بڑے عالم کی ہے, بزرگ کی ہے, جو بھی ہے, بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, بھائی جان پہلے امت کو غلطی سے بچانا ہے, بعد میں ہے بخاری, بعد میں ہے مسلم. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو اجماع کا درجہ حدیث سے زیادہ اس لیے ہے, اس لیے نہیں کہ امت کو نبی سے بڑھا دیا, اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حدیث میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ نبی نے یہ نہ فرمایا ہو اور بیان کرنے والے سے غلطی ہو گئی ہو, یا نبی نے فرمایا کچھ اور ہو, بیان کرنے والے نے الفاظ, اس کا امکان ہے, اور اجماع میں اس کا امکان نہیں ہے اس لحاظ سے. ورنہ نبی کی بات پر امت کو نہیں ہم ترجیح دے رہے. تبھی ہم کہتے ہیں حدیث متواتر, یعنی وہ حدیث جس کو پوری امت نقل کرتی چلی آئی ہو وہ حجت ہے. آپ کہہ سکتے ہو بخاری کے صحیح ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے, تو بخاری کی ہر حدیث گویا قطعی ہو گئی نا, یہ بھی غلط ہے. بخاری کی تمام حدیثوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے, قابل قبول ہونے پر اجماع نہیں ہے. اگر ہوتا تو امام شافعی نے بخاری کی, اگرچہ امام بخاری امام شافعی سے بعد آئے ہیں, مگر وہ حدیثیں تو پہلے بھی تھی نا. امام شافعی نے بھی بخاری کی بعد حدیثوں کو رد کیا, رد کا مطلب عمل نہیں کیا اس پر. اور امام احمد بن خود اہل حدیث بھی بخاری کی بعض حدیثوں کو نہیں مانتے. نہ ماننے کا مطلب صحیح ماننے کے باوجود عمل نہیں کرتے اس پہ. امام بخاری تو 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں, اہل حدیث مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. امام بخاری نے تو باب باندھا, باب من اجاز الطلاق الثلاث, 3 طلاقوں کو 3 کہنے کا باب, پھر نیچے حدیث ذکر کی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صحیح ہونے پر اجماع ہے. نمبر 1, اس بات پر بھی اجماع نہیں ہے کہ یہ صحیح ایسی ہے جیسا قرآن, اس پر اجماع نہیں ہے, بلکہ ظنی ہے. ظنی کا مطلب غالب گمان ہے کہ یہ کیا ہے, بولو بھائی صحیح ہے. میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں, ذرا بات چل پڑی ہے تو چلا لوں, یا ابھی چل پڑے ہیں تو چلتے ہیں.
تاکہ بات تو کمپلیٹ ہو جائے نا. دیکھو کیا ہوتا ہے, صحیح کسی چیز کے صحیح یا سچے ہونے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ایسا سچ کہ جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو, اس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. صحیح ہے نا, آپ اس کو درست ماننے پر مجبور ہو جاؤ. جیسے دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا. جب یہ حادثہ ہوا, ادھر سے بھی خبریں آ رہی ہیں, ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے, ادھر سے بھی خبر, ادھر ہر نیوز چینل یہی خبر. لوگوں کو یقین آ گیا کہ امریکہ میں ایک بلڈنگ گری ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جو کہے گا نا نہیں یہ واقعہ بنایا ہوا ہے, لوگ کہیں گے بھائی جان تو جا کے چڑیا گھر میں ٹکٹ لگوا دے اپنے اوپر, یا کسی عجائب گھر میں چلا جا. ساری دنیا 9/11 کا واقعہ ہوا ہے بھائی, ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے, ادھر سے بھی خبر آ رہی ہے, وہاں سے بھی آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے. یہ بھی سچی خبر ہے, مگر ایسی سچی کہ اس کا انکار کرنے والا جاہل ہے, ضدی ہے, ہٹ دھرم ہے. انکار کرنا چاہو تو کسی چیز کا بھی کر دو نا. میں بولوں ابھی رات نہیں دن ہو رہا ہے, آپ بولو بھائی ساری دنیا کو پتا ہے, میں کہا ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. آپ بولو جب سورج نہیں ہے تو رات کیسے ہو رہی, میں کہا سورج ہے, یہ دیکھو سورج ہے. تو اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصولی طور پر جو متواتر خبر ہوتی ہے, یقینی خبر ہوتی ہے, وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو نہ ماننا یہ ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے, جہالت ہے. دوسری سچی خبر یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے آپ کو آ کے بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک حادثہ ہوا ہے. جیسے پہلی دفعہ جب کسی نے خبر دی ہوگی, آپ کو پتا ہے یہ ہوا, ایک دم آپ تفتیش کے لیے بھاگو گے. کیا خیال ہے, تفتیش کرو گے یار یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. حالانکہ جو پہلا آدمی جو خبر دے رہا تھا وہ بھی سچا آدمی تھا, وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا, لیکن آپ کو یقین آ گیا, پھر بھی آپ نے کہا یار کچھ تو تحقیق مزید کر لو. تو وہ بھی سچی خبر ہے, مگر اس میں غالب گمان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے. ایسا قطعی یقین کے انکار کرنے والے کو آپ جاہل اور یہ کہنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. امکان ہوتا ہے کہ شاید غلطی نہ ہو گئی ہو, تبھی آپ مزید تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی ہمارے پاس صحاح ستہ میں حدیثیں ہیں, ان میں 99% وہ حدیثیں ہیں جو اخبار آحاد ہیں. ایک شخص نے دوسرے سے, دوسرے نے تیسرے سے, زیادہ زیادہ 2 آدمی بیان کر دیتے ہیں, زیادہ 3 آدمی بیان کر دیتے ہیں. ان سے جو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے وہ ایسا یقین نہیں ہوتا جیسے قرآن کا ہمیں یقین ہے. کیونکہ قرآن جب پھیلا ہے نا دنیا میں, آذربائیجان میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے, دمشق میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے, حرم میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی. اتنے لوگ, یعنی سینکڑوں نے نبی سے سیکھا, ان سینکڑوں سے ہزاروں نے سینکڑوں سے سیکھا, ہزاروں سے لاکھوں نے سیکھا, لاکھوں سے کروڑوں نے سیکھا, اور پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے, ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں جائیں گے وہ بھی ویسے ہی قرآن پڑھ رہا ہے, حالانکہ اس کی سند ہماری سند سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. مصر میں جائیں گے وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے, حالانکہ اس کے جو استاذ اور استاذوں کے استاذ کا سلسلہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور جناب آپ ایتھوپیا میں چلے جائیں گے, وہاں دیکھیں گے وہ بھی ایک سند ہے اس کی, وہ بھی نبی سے جا کے مل رہی ہے. سارے لاکھوں سلسلے ہیں. تو بھائی اتنے سارے سلسلے غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتے. یقیناً نبی نے اس آیت کو ایسے ہی پڑھا ہوگا, ورنہ کچھ تو اختلاف ہوتا نا. نہیں یاری بات, حدیث میں ایسا نہیں ہے, حدیث میں ایسا نہیں ہے. حدیث میں تو اخبار آحاد چلتی ہیں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے. تبھی ہم تحقیق کرتے ہیں یہ فلاں ہے کون. قرآن میں تحقیق کرتے ہیں, او بھائی اتنے لوگ ہیں, کس کس کی تحقیق کرو گے یار. تبھی قرآن کی سندیں محفوظ نہیں ہیں. 7 مشہور قراء ہیں, ان کے نام تو محفوظ ہیں, لیکن وہ تواتر سے, وہ ایک درمیان میں زیادہ کام کیا تو ہائی لائٹ ہو گئے, ورنہ وہ اتنی ہے کہ بھائی بس یہ پوری امت کو نقل کر رہی ہے, بس سند کی بحث ہی نہیں ہے اس میں. کوئی سند کی بحث شروع کر دے کہ بیوقوف سمجھیں گے. ایسے ہی جیسے کوئی کہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے, اس کی سند پیش کرو. آپ بولا بھائی پوری دنیا کہہ رہی ہے یار تباہ ہوا ہے, ساری 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ امریکہ میں ہوا, ملبہ پاکستان کے اوپر گرا. تباہ وہاں ہوا, مرے کون ہیں, ہم مرے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ملبہ, ہم تو دبے ہوئے ابھی تک ملبے میں, اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ وہ تباہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. او بھائی ہم تو نکل نہیں پا رہے اس سے, سارے دہشت گردی ہمارے اوپر ڈال دی گئی. جبکہ حدیث میں کیا ہوتا ہے, خبر واحد ہے, 2-3 آدمی زیادہ زیادہ بیان کر دیں گے, وہ ثقہ ہوتے ہیں. تبھی پھر ان کی بحث بھی چلتی ہے کہ ثقہ ہیں بھی کہ نہیں ہے, اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے.
ایک کہہ رہا ہوتا ہے یہ ضعیف ہے, ایک کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک محدث کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, ثقہ ہے. تو بخاری یا مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں مگر ظن غالب کے درجے میں, قرآن کی طرح قطعی اور متواتر نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کوئی منکرین حدیث کہے, حدیثوں کا انکار کرنے والا, اچھا ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ یہ بخاری مسلم ضنی چیزیں ہیں اور تم قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں کے پیچھے لگ گئے. یہ منکرین حدیث بھی اس سے غلط استدلال کر سکتے ہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص خبر دیتا ہے جو قابل اعتماد ہو تو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل یہ کہتا ہے کہ اس کی خبر پہ یقین کر کے عمل کیا جائے. اس کو انکار اس وقت کیا جائے گا جب اس سے زیادہ مضبوط دلیل اس کے اگینسٹ آپ کے پاس موجود ہوگی, ورنہ ظنی ہونے کے باوجود عمل کے لحاظ سے اس پر عمل واجب ہے. مثلاً آپ کو صبح آفس پہنچنا ہے بولٹن مارکیٹ, صبح نکلے وسیم بھائی کا فون آ گیا, ابے تو بولٹن مارکیٹ جا رہا ہے, تجھے پتا ہے وہاں جو ہے نا وہ کچھ مسئلہ ہوا ہے, وہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے, سگنل جو ہے نا جس سے تو گزرتا ہے وہاں تیری بھی نئی بائک ہے, ہر تھوڑی دیر میں نئی بائک چھن رہی ہے, صحیح ہے نا, آپ ایک دم چکر میں آ جاؤ گے. اگر ستار بھائی قابل اعتماد ہیں تو اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ ان کو غلط خبر ملی ہو, ان کے مشاہدے میں غلطی ہوئی ہو, یا بات اتنی ہے مبالغہ کر کے زیادہ بتا رہے ہوں, لیکن عقل مندی کا تقاضا ہے بھائی آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ ستار بھائی نے بتایا یہ, اور ستار بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حالانکہ امکان ہے کہ یار کیا خیال ہے, لیکن اب منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, ہر حدیث کے بارے میں یہ کہہ کے کہ یہ ظنی ہے ظنی ہے ظنی ہے, پوری حدیثوں کا انکار کر دیا. تو بھائی ظنی ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنا واجب ہے, کیونکہ آپ کے پاس نبی تک پہنچنے کا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے. اور عرف میں دنیا میں ایسی خبر کو حجت سمجھا جاتا ہے. آپ کا باس آپ کو پیغام اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے پیغام پہنچائے کہ آج آپ نے آفس 1 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہر قیمت پہ, اسسٹنٹ نے فون کر دیا آپ کو, اس بات کا امکان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو, امکان ہے. یہ بھی ہے کہ باس نے آج نہیں کل کا کہا ہو اور اس نے آج کہہ دیا ہو, امکانات اور ہوتے رہتے ہیں صبح شام. لیکن آپ 7 بجے پہنچو گے, اگر آپ نہیں پہنچے اور باس نے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ 7 بجے آؤ, اور اسسٹنٹ کو میں نے تاکید کی تھی وہ آپ تک پیغام پہنچا دے, آپ کہیں کہ جی آپ کی جو اسسٹنٹ کی خبر ہے یہ ظنی ہے یقینی نہیں ہے, تو وہ عذر مان لے گا. تو جو حدیث کے منکر ہیں نا, جب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے ہم نے بخاری مسلم کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ظنی تھی یقینی نہیں تھی, تو یہ عذر قیامت کے دن بھی نہیں چلے گا. اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے مگر اس امکان کو عملی زندگی میں لفٹ نہیں کرائی جاتی. اس امکان اس پر عمل اسی پر کیا جائے گا کہ جو کہہ رہا ہے, وہ اس کو لفٹ جب کرائیں گے جب اس کے اگینسٹ جو دلیل ہو وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سمجھو, یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھو. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم, یا جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ظنی ہیں, صحیح حدیثیں ہیں, ان پر عمل کرنا واجب ہے. لیکن جب یہ اجماع امت کے خلاف جائیں گی تو قطعی چیز اجماع ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ تو پھر اس ظنی کو فالو نہیں کیا جائے. اب اگر جورب والی حدیث جو ہے نا, اور جو جس حدیث میں آتا ہے نبی نے جوربین پر مسح کیا ہے, اس حدیث کو آپ فرض کرو صحیح مان بھی لو, اول تو بخاری مسلم کی نہیں ہے, اس کی صحت میں اچھا خاصا اختلاف ہے, بہت سے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں, مان لو کہ وہ صحیح ہے. پہلے تو صحیح ہونے میں اختلاف, نمبر 2 اس کے مفہوم میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سے موضع مراد ہیں, اور دلیل کمزور ہو گئی نا. تو اس کمزور دلیل کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی یہ اجماع امت کے خلاف ہے. امت صدیوں تک اس پر جمع رہی ہے کہ ان موضوعوں پر مسح جائز نہیں ہے. تو آپ بخاری کو نہیں لے سکتے اجماع کے مقابلے میں, آپ ایک بخاری مسلم سے ہٹ کے روایت کو کیسے اجماع کے مقابلے میں قبول کر رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بات؟ تو کیسے ممکن ہے بھائی یہ کیسے؟ اور مسئلہ وضو کا ہے, نماز کا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہے. بھائی چمڑے کے موزوں پر شریعت نے مسح کی اجازت اس لیے دی کہ موزے اتارنے میں کیا ہوتا ہے؟ حرج ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ حرج ہے. تو اس کے 2 جواب ہیں. نمبر 1, آپ قیاس کر رہے ہو اجماع کے
خلاف. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو قیاس ہو گیا نا, یہ قیاس اجماع کے خلاف حجت نہیں ہے. دوسری بات یہ جو اصل جواب ہے, حرج شریعت میں وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا. حرج وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. تو شریعت نے چمڑے یا اس جیسے موضوع میں تو حرج کو حرج مانا ہے, عام موضوع میں شریعت نے حرج کو حرج نہیں مانا. وجہ اس کی ہے کہ ان عام موضوعوں کو پہن کر بھی آپ پاؤں پورے اچھی طریقے سے دھو سکتے ہو, پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں آپ کے. آپ کہو گے گیلے موضوع میں وضو کیسے کروں, تو یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ شریعت کی نظر میں حرج نہیں ہے, کیونکہ شریعت کی نظر میں گیلے کپڑے یا گیلے موزے پہن کے نماز پڑھنا کوئی قابل حرج کام نہیں ہے. تو حرج وہ معتبر ہے, خود سے تھوڑی کر سکتے ہو آپ حرج. آپ کو مجھے سردی میں وضو کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, اس حرج کو شریعت نے حرج مانا ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کو. تو حرج جتنا شریعت نے بتا دیا اس پر آپ کو رہنا پڑے گا, اس سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو اب اجماع کے حجت ہونے کی ایک اور دلیل دے کے میں آگے پھر چلتا ہوں کہ اجماع امت اتنی مضبوط دلیل ہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو فالو کرے گا تو جہاں جا رہے ہم اسے جانے دیں گے اور بالآخر اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. تو اللہ نے یہاں مسلمانوں کے راستے کو حق کا راستہ قرار دیا کہ نہیں دیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے صرف صحابہ مراد ہیں. اس کی دلیل کیا ہے اس سے صرف صحابہ مراد ہیں؟ المؤمنین کا لفظ عام ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اس کے اولین مصداق ہیں. جو کہتے ہیں صحابہ غلطی پہ جمع ہوئے, یہ آیت ان کے خلاف بھی حجت ہے. کسی بھی دور میں مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی کسی راستے کو فالو کرے گا تو وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہوگا. تو بھائی شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین, علامہ البانی ہماری سراخوں پر, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ان کا فتویٰ اجماع امت کے خلاف قابل قبول نہیں ہے. 3 طلاق کو ایک کہنے میں بن باز کا فتویٰ اجماع امت کے خلاف ہے. کوئی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے جنہوں نے 3 کو ایک کہا ہو رخصتی کے بعد, کوئی ایک بھی نہیں ہے. چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. عام موضوع کے بارے میں چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ اس پہ مسا جائز نہیں ہے. اسی طرح بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے, وہ گھر میں داخل ہو گئی تو کہتے ہیں قسم کا کفارہ ادا کر لو طلاق نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بھی اجماع امت کے, بولو بھائی, خلاف. کوئی ایک صحابی سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے. پوری امت کا اجماع رہا ہے صدیوں تک, گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ چند مسائل اور بھی ہیں ان کے, تو ان کو تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ان کے خیریں, ان کی جو خیریں ہیں, جو خیر کے کام انہوں نے کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت کے دن بھی تو تولا جائے گا نا اعمال کو. تو یہ نہیں ہوتا کسی کی غلطی کی بنیاد پر آپ اس کو بالکل ہی دائرہ اسلام سے نکال دیں یا گمراہوں میں داخل کر لیں. لیکن عوام کیا میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. ایک صاحب آئے یہاں پہ ملنے کے لیے, طلاقیں دے دی تھیں. آج کل یہ بہت ڈرامے دیکھ رہے ہیں نا, طلاقیں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 3 طلاقیں دے کے آئے, میں نے ایک مسئلہ بتا دیا, بیوی حرام ہو گئی ہے. تو کہنے لگے وہ بن باز کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, یعنی ایک طلاق ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ کسی کی تقلید کرتے ہو, کہہ رہے میں تقلید نہیں کرتا کسی کی. میں نے کہا پھر بن باز کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بن باز کا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کے فتوے کو نہیں, آپ نبی کے عمل کو فالو کر رہے ہو نا. تو آؤ پھر اس پہ بات کرتے ہیں بیٹھ کے. پھر میں نے کہا یہ بن باز اور یہ ابو حنیفہ یہ درمیان میں نہیں آنے چاہیے پھر, ٹھیک ہے نا. پھر یہ نہیں کہ ان کا فتویٰ ہے تو فلانے کا فتویٰ, یہ سب فضول چیزیں ہیں. سیدھی قرآن و حدیث کی بات کرو. میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے. تو صحیح مسلم میں بالکل اسی طرح کی حدیث ہے کہ نبی کے دور, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں بھی ہم متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. میں نے کہا کیا اس دلیل کی بیس پر متا جائز ہو گیا ہے؟ بھائی متا تو بہت ہی گندی چیز ہے نا, زنا ہی ہے. میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی ہے. تو وہ کہنے لگے جواب میں کہ وہ تو اسی دور میں حرام بھی ہو گیا تھا. متا جو ہے نا نبی کے دور میں کیا ہو گیا تھا؟ حرام. تو میں نے کہا پھر اس پر بات چلتے ہیں, اگر 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3, نبی کا فیصلہ یہ کہ 3 ہوتی ہیں,
صحیح ہے نا, نبی کا فیصلہ یہ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فیصلہ بھی نبی کے دور میں, بولو نا بھائی, ہو چکا تھا, اگر حدیث ہی سے ثابت ہو. میں نے کہا جیسے متا نبی کے دور میں ہوا ہے, نبی کے حکم سے نہیں ہوا, تو ایسے ہی اگر کوئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3-1 سمجھی جاتی تھی, انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ نبی سمجھ رہے تھے یا ابو بکر سمجھ رہے تھے. موطا امام مالک کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس, اچھا اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں کہ نبی کے دور میں 3-1 سمجھی جاتی تھی, وہی حدیث کے راوی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مرد اپنی بیوی کو درجنوں طلاقیں دیتے تھے, پھر بھی رجوع کا حق حاصل تھا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تیسری دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. اس کے بعد یہ جاہلیت کا حکم کیا ہو گیا, منسوخ. تو جیسے متا زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی, مگر نکاح کی آیتوں نے اس رسم کو ختم کر دیا, مگر پھر بھی جاہلیت کے کچھ رسومات باقی رہ گئیں. تو بعین ہی اسی طرح نبی کے دور میں زمانہ جاہلیت سے ایک چیز چلی آ رہی تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا. یہ حکماً ایک سمجھی جاتی تھی, جیسے ایک کے بعد ہوتا ہے نا, لیکن الطلاق مرتان نے اس حکم کو کیا کر دیا, ختم. اور یہ عبداللہ بن عباس ہیں, یہ حضرت عائشہ, راوی کا نام میں بھول رہا ہوں, ان سے صراحتاً صحیح حدیث منقول ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی, جیسے حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کوئی جدید کام نہیں کیا تھا, حضرت عمر نے بھی 3 کو 3 کہہ کے کوئی جدید کام نہیں کیا, وہی کام کیا جو جس کو نبی کر چکے تھے. اور بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں, اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دی ہیں لعان کے بعد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داؤد میں آتا ہے, اس کو نافذ قرار دیا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اس کا یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نبی کا نافذ قرار دینا اس کی علامت ہے کہ نبی نافذ کریں گے تو ہوگی, ورنہ اب کھینچ تان کے کچھ بھی بناتے چلے جاؤ بھائی بیٹھ کے. بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ لعان سے ہی نکاح ٹوٹ چکا تھا, تو وہ 3 طلاقیں دینا اس کا کوئی معنی نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے 3 دے دی. اب بات چل پڑی ہے تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے لعان کیا, لعان کا مطلب ان کی زوجہ نے کہیں بدکاری کی تو انہوں نے بیوی پہ الزام کی نہیں کی, الزام لگایا کہ یہ ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ, گواہ نہیں تو 4 قسمیں اٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 قسمیں اٹھاؤ, کہ اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے. بیوی بھی قسمیں اٹھاتی ہے, یہ بھی. تو جب دونوں نے قسمیں اٹھا لیں, بیوی نے کہا میں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا انہوں نے کیا ہے, تو اس لعان کے بعد حضرت عویمر اجلانی نے فرمایا کہ کذبت علیہا ان امسکتھا یا رسول اللہ, اگر میں ابھی ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب میں نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. فطلقھا ثلاثا, نبی کے حکم دینے سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دی انہوں نے. اور وہ 3 طلاقوں کو کیا سمجھا گیا, کیونکہ ان امسکتھا, اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں, تو ان کو پتا تھا نکاح سے نکالنے کے لیے 3 دینی پڑیں گی, ایک سے نہیں نکلیں گی. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لعان جو ہے نا, جب میاں بیوی ایک دوسرے پہ لعان کرتے ہیں تو نکاح تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا ان کا, حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ نکاح ان کا ختم ہو گیا تھا. یہاں 2 لعان کے واقعات ہیں, بعض ہمارے اہل حدیث حضرات ان دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک اور صحابی سے یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے طلاق نہیں دی, ان کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے فرقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے دونوں میں تفریق کرا دی. تو فقہا یہی کہتے ہیں کہ جہاں لعان ہوگا یا تو شوہر خود طلاقیں دے, خود نہیں دیتا تو جج کیا کرے گا, قاضی درمیان میں تفریق کرا دے گا ان کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بخاری کی اگر وہ 3 ایک سمجھی جاتی ہوتی تو وہ حضرت وہ یہ کیوں کہتے عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر میں ان کو نکاح میں باقی رکھوں تو جھوٹ بول رہا ہوں میں, اس کا مطلب ہے میں جھوٹا الزام, تو نکاح سے نکالنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ, بولنا بھائی 3 دے رہے ہیں. اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کیا کہ گھٹی ہو یا الگ الگ ہو, کوئی فرق نہیں. یہ تو فرق بعد میں لوگوں نے نکالا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں, یہ تو میں ایک ٹاپک ابھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ تو یورپ میں پھیل گیا مسئلہ, طلاقیں دھڑ دھڑ دے دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لا کے لوگ رکھ رہے ہیں. اس بارے میں اہل حدیث کا فتویٰ کالعدم ہے, باطل ہے, اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود صحیح مسلم کی جو حدیث کے راوی ہے نا, جو کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, عبداللہ بن عباس, ان کا صحیح سند سے فتویٰ, ان کے پاس ایک شخص آیا 3 طلاقیں دے کے انہوں نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. وہ ایک اہل حدیث عالم سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا دیکھو قرآن میں کہاں ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, قرآن میں تو ہے کہ تیسری دے دی تو بیوی کیا ہے, حرام. انہوں نے کہا مرتن میں آتا ہے 2 مرتبہ,
ہے بھائی. تو اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ الگ الگ مجلس میں ہو. اچھا اہل حدیث کا یہ مذہب نہیں ہے الگ الگ مجلس, الگ مجلس میں 3 دینے سے بھی ایک ہوتی ہیں ان کے یہاں. یہ کہتے ہیں 1 مہینے کا وقفہ ضروری ہے. اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حدیث رکانہ, وہ بالکل سند کے لحاظ سے اتنی لنگڑی لولی سند ہے, اس کی سند کوئی پڑھ کے دکھا دینا تو اس میں راوی کا نام ہی شارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے صحابی سے منقول ہے, ایسے شخص سے منقول ہے جو نبی کے دور میں, جن کو ابو رکانہ سے ہے, وہ ایک حدیث میں ابو رکانہ آتا ہے, ایک میں رکانہ آتا ہے. جس حدیث میں آتا ہے 3 کو 1 قرار دیے, وہ ابو رکانہ سے ہے جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے. اتنے بڑے بڑے بلینڈر ہو رہے ہیں, اور طلاق کے مسئلے میں آپ ایسی لنگڑی لولی روایتوں کو لے کر کیا کر رہے ہو کہ ایک حرام کو کیا کر رہے ہو, حلال کر رہے ہو. ایسی لنگڑی لولی روایتیں. اس میں جو صحیح سند سے مروی ہے نا, جو حضرت رکانہ سے بے غبار سند ہے, اس میں آتا ہے کہ ایک کی نیت سے دی تھی. پھر نبی نے ان سے قسم اٹھوائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری نیت ایک کی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک ہے. ایک کی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربوں کی عادت تھی بعض دفعہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. جیسے آپ نے سانپ دیکھا نا, آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ, ہے وہ ایک ہی, تو وہ ایک طلاق دیتے تھے, نیت کرتے تھے ایک دے رہے ہیں, بیوی کو سنائی دینا اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے. تو نبی کا قسم اٹھوانا اس کی علامت ہے کہ اگر ان کی ایک کی نیت نہ ہوتی تو خود بخود 3 ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں جو حضرت عمر نے 3 کو 1 قرار دیا نا, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اب وہ دیانتداری کا رواج نہیں رہا تھا, تو انہوں نے کہا اب کوئی 3 دے گا تو ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے, اس کی نیت پر اعتبار نہیں ہوگا. کیونکہ ایسے تو کوئی بھی دے کے بول دے گا میں نے میری نیت ایک کی تھی. ورنہ یار یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام بیوی کو حلال کر رہا ہے, حضرت عمر سیاستاً اس کو کیا کر دیں, حرام کر دیں. کوئی کامن, یہ دین میں تحریف ہے, یہ سیاست تھوڑی ہے. اتنا بڑا جرم حضرت عمر کریں اور پھر پوری امت اس پہ خاموش رہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ عورتوں کا مہر جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں اس کو کم کروں گا. ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دو, تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی مہر میں 400 درہم مقرر کروں گا. فوراً حضرت عمر نے فرمایا کہ مرد سے غلطی ہوئی, وہ اصابت المرأہ, عورت نے کیا کہا, صحیح کہا. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہو مہر میں. تو وہاں تو عورتیں نہیں چھوڑتی تھی بھائی, وہ کھڑی ہو جاتی تھیں. ادھر ایک حلال بیوی کو حضرت عمر حرام کر رہے ہیں, پورے صحابہ خاموش ہیں, ٹھیک ہے نا. خود عبداللہ بن عباس بھی خاموش ہیں جو 3 طلاق کو ایک کہنے والی روایت نقل کر رہے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا قرآن میں تو صاف لفظوں میں آتا ہے کہ تیسری کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. سورۃ طلاق میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایمان والو اکٹھی 3 طلاقیں مت دیا کرو, وقفے وقفے سے دیا کرو. اور اس کی اللہ نے وجہ یہ بیان کی کہ رجوع کا موقع رہے گا تمہارے لیے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, اللہ اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اکٹھی مت دو, وقفے وقفے سے دو, تاکہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. اتنی واضح آیت کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اکٹھی دینے میں رجوع کا حق نہیں رہے گا. اور اس آیت سے عبداللہ بن عباس طلاق کے مسائل میں استدلال بھی کرتے تھے. اسی آیتوں میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے 3 دے دی تھی. انہوں نے فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرا, تیرے لیے اللہ نے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. یہ جو حدیث کی سند ہے نا, یہ بخاری جیسی سند ہے عبداللہ بن عباس کے اس قول کی, اتنی مضبوط سند ہے. وہ قرآن کی آیت بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں. اگر یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہوتا تو وہ کہتے عمر نے تیرے لیے راستہ نہیں رکھا. اتنے واضح دلائل کے بعد بھی آپ کہتے ہو 3 ایک ہوتی ہیں. یہ قرآن و حدیث نہیں ہے میرے بھائی, یہ قرآن و حدیث نہیں ہے. یہ امت کو آپ ایک بے لگام, وہ یورپ میں کیا تماشے ہو رہے ہیں, امریکہ میں وہ ادھر طلاق دی, وہ ادھر فتویٰ دے رہے ایک ہوئی ہے, وہ ادھر فتویٰ دے رہے 3 ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ایک بھی نہیں ہوئی ہے. عجیب تماشا بن گیا, مذاق. بیوی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اپنے مطلب کا فتویٰ لے آتی ہے, نہیں رہنا چاہتی دوسرا فتویٰ لے آتی ہے. یہ ہے ان 4 فقہ سے ہٹنے کا نتیجہ. یہ تباہی ہے جس پر امت نے, علماء نے پہلے تنبیہ کر دی تھی, امت بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی. قرآن و حدیث کے نام پہ ہر ایک کو امت کو بے لگام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو ریسرچ ہو چکی ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا, تباہ ہو جائے گی امت. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف طور پہ فتویٰ دیا کہ فرمایا انک, ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پھر انہوں نے قرآن کی طلاق والی آیت پڑھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے کہا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ
رکھتا ہے. ان عمک لم یتق اللہ, تیرا چچا جس نے طلاق دی وہ اللہ سے نہیں ڈرا تو اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اتنی واضح آیتوں کے بعد تو ہاں وہ ایک اہل حدیث عالم سے میری بات ہوئی, میں نے کہا قرآن میں اتنا واضح ہے کہ تین تین ہوتی ہیں, اللہ تو حکمت بیان کر رہا ہے کہ اکٹھی نہ دیا کرو, اکٹھی دینا غلط ہے. حکمت کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بعد ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا چلیں یقیناً نبی نے زیادہ سمجھا. تو نبی نے کہا, ان کہتے ہیں نبی کے دور میں تین ایک ہوتی تھیں. میں نے کہا اس کا یہ مطلب کہ نبی تین کو ایک کہتے تھے, یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ تو متا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ متا نبی کے دور میں ہوتا تھا ہے بھائی. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے, صحیح حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے, ادھر تک, ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ سب مانتے ہیں کہ تیمم کہاں تک ہوتا ہے. تو ایسے تو نبی کے دور میں اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. نبی سے تو دکھاؤ نا صراحتاً, نبی سے نہیں دکھا سکتے. دوسرے میں نے کہا چلو فرض کرو کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں, فرض کرو. تو جیسے آپ مجھ کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ قرآن کو نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے, تو ایسے ہی میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ نبی کی بات کو صحابہ نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے. میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ میرا پورا کلپ بنا کے ریکارڈ نہیں کیا نا بیٹا, اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں میں. یہ میں اتنا جو دماغ کھپا رہا ہوں نا بلا وجہ نہیں کھپا رہا, کیونکہ اللہ کے حلال کو لوگوں نے, اللہ کے حرام کو لوگوں نے حلال سمجھنا بڑے دھڑلے کے ساتھ شروع کر دیا ہے. دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں, اہل حدیث سے فتویٰ لا کے بیگم کو گھر میں رکھ لیتے ہیں. کوئی سعودیہ کا فتویٰ لا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے فتویٰ لا رہا ہے, کوئی فلانے سے فتویٰ لا رہا ہے. تو بس خواہشات نفسانیہ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. عورت کو اگر عورت پسند نہیں کرتی میاں کو, وہ اپنے مطلب کا لے آئے گی, ٹھیک ہے نا. اور میاں کو ندامت ہو رہی ہے یار میں نے کیوں تین دے دی, وہ اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے گا, وہ سلفی علماء سے لے آئے گا, وہ انٹرنیٹ پہ سب چیزیں مل رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے بھائی, جو محدثین محققین گزر چکے ہیں بس اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی. قرآن و حدیث انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دلائل کی دنیا میں بھی ہم ان ثابت کر سکتے ہیں. دلائل کا پلڑے میں بھی ائمہ اربعہ کا پلڑا بھاری ہے. کسی دلیل والے سے بیٹھے نا تو ہم بات کلپ بازی نہیں ہوتی ہم سے, صحیح ہے نا. تو ریفرنس جتنے ہیں سب پتہ ہے ہمیں کیا, اور ریفرنس کے نام پہ کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو میری عادت نہیں ہے فروئی مسائل میں اس اسٹائل کی, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو خام خمے جو ہے نا امت میں ایک بلا وجہ کی ایک اختلاف پھیلا دیا گیا ہے. ورنہ میں اختلافی مسائل میں یہ میرا اسٹائل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی رائے ہے یہ بھی رائے ہے. ایک تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے, چھوٹا نہیں ہے. دوسرا اجماعی مسئلہ ہے بھائی. تو میں دعوے سے کہتا ہوں اہل حدیث علماء کی خدمت میں, ہم کبھی آپ پہ الزام نہیں لگاتے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں, یا آپ جان کر, یقیناً آپ سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے, حق تلاش کرنے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی ایک صحابی سے دکھا دو, ضعیف سند سے دکھا دو, جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ضعیف سند دکھا دو یار. نہ ضعیف سند ہے نہ صحیح سند. اور ہم آپ کو بہت سارے صحابہ سے ایسی سندوں سے جن کو آپ کبھی بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے ان سے دکھائیں گے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 3 کہا ہے. صرف ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عباس جن سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ وہ 3 کو 1 کہتے تھے. وہ میں اس کی حقیقت بیان کر دوں تاکہ اس سے کوئی متاثر نہ ہو. وہ ایک کلمے کی 3 طلاق ہیں, ایک مجلس کی نہیں ہے. ایک کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی کلمے میں بھی کہے تمہیں 3 طلاق, اور ایک ہی ہوتا ہے یوں کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. تو یہ جو اس طرح سے طلاق ہے نا, رخصتی سے پہلے بیوی کی بھی رخصتی نہیں ہوئی, ایسی طلاق میں صحابہ کا اختلاف تھا کہ اکٹھی ایک کلمے سے نکال دی تو 1 ہوگی یا 3 ہوں گی. اگر رخصتی سے پہلے کسی نے بیوی سے کہا نا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تو بالاتفاق 1 ہوتی ہے رخصتی سے پہلے. لیکن اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاق ہیں تو پھر 3 ہوں گی 1 ہوں گی. اس میں صحابہ کا اختلاف تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس میں صحابہ کا کیا تھا؟ اختلاف تھا کہ 3 ہوں گی کہ 1 ہوں گی. وہ کیوں تھا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ پھر بحث لمبی ہو جائے گی. رخصتی سے بعد میں نہیں ہے, تو اس میں ایک کلمے کا ذکر ہے, ایک مجلس کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مجلس نہیں ہے. اور عبداللہ بن عباس سے بالکل بے غبار سند سے ثابت ہے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی, ابو داؤد کی حدیث ہے, بالکل صحیح سند ہے اس کی, سب اہل حدیث بھی مانتے ہیں صحیح سند ہے.
مگر وہ یہی کہتے ہیں ہم نے نبی کے فتوے کو فالو کرنا ہے, عبداللہ بن عباس کے فتوے کو فالو نہیں. اس میں صاف آتا ہے کہ ایک شخص آئے, میرے چچا نے اپنی بیوی کو کئی طلاقیں دے دی, انہوں نے فرمایا تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی. قرآن کی آیت بطور دلیل کے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. یہ سورۃ طلاق کی آیتیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی اپنی زبانوں کو لگام دو. ہاں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نبی نے زیادہ اچھا سمجھا ہے تو صحابہ نے نبی کی باتوں کو آپ سے بھی زیادہ اچھا سمجھا ہے. تو کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے, نہ تابعین سے. حضرت طاؤس سے ایک روایت ہے کہ وہ اس طلاق کو طلاق نہیں مانتے تھے جو شریعت کے خلاف ہو, اس میں بھی ایک مجلس کا نہیں ہے. تو اس کا بھی صاف مطلب یہ ہے, کیونکہ حضرت طاؤس سے 3 کا 3 کہنا بھی منقول ہے, تو وہ یہ ہے کہ وہ اس طلاق کو غیر شرعی طلاق مانتے تھے. یعنی وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت طاؤس اس طلاق کو طلاق مانا کرتے تھے جو اس طریقے سے دی جائے, کیونکہ اسلاف میں اس میں بھی اختلاف تھا کہ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے امام شافعی کے یہاں تو اکٹھی 3 دینا جائز ہیں, لیکن جمہور کے یہاں جائز نہیں ہے. تو وہ بھی واضح نہیں ہے. علامہ, میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں بس یہ بات کر کے, یہ مسئلہ سب سے پہلے شروع ہوا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7ویں صدی ہجری میں. انہوں نے کہا 3 ایک ہوتی ہیں. انہی کی اتباع کی علامہ ابن قیم نے, انہوں نے بھی کہا 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. انہی کی اتباع کی انہی کے شاگرد نے علامہ ابن رجب نے, انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا 3 ایک ہوتی ہیں. لیکن علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کو پھر احساس ہوا کہ اس میں میرے شیخ ابن قیم اور ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے مزید تحقیق کی, رجوع کا اعلان کیا, اور ایسا خاندانی رجوع کیا نا انہوں نے کہ ان کے الفاظ ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. یہ ان کے الفاظ ہیں. یقین کر لو کہ کسی ایک صحابی, کسی ایک تابعی, ائمہ سلف میں سے, جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ خوب سنیں, سلف کے اماموں میں سے کسی ایک سے بھی صراحت کے ساتھ یہ منقول نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے اکٹھی 3 دے دی تو ایک ہوگی, کہیں بھی نہیں ہے. اجماع امت ہے اس پر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کہاں سے بات چلی تھی, وہ میں کیا بات لے کے چلا تھا, ادھر کدھر سے آ گئی. تو یہ موضوع پہ مسا ہو گیا, یا یہ امت کے اجماعی مسائل ہیں بھائی, ان میں چھیڑ چھاڑ کی چندہ ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث ائمہ اربعہ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہے, ٹھیک ہے نا. مزید, اور یہ اسی طرح عورتوں اور مردوں کی نماز کا جو فرق ہے یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. چاروں ائمہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑھے گی, عورت مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی. اب یہ شروع کیا ہے کہ عورتیں, اور ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سردہ اس طرح نہ کرو جیسے کلب کی طرح نا, کتا جیسے وہ سمٹتا ہے. تو وہ مردوں کے بارے میں نہیں, وہ عورتوں کے بارے میں نہیں, مردوں کے بارے میں. امام بخاری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے, اپنے تابعیہ تھیں یا صحابیاں تھیں, ام دردہ, کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس سے استدلال کرتے ہیں, دیکھو تو اس سے پتہ چلا باقی ساری کس طرح پڑھتی تھیں, عورتوں کی. پتہ چلا مرد اور عورت کی نماز میں فرق تھا نا, تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں تبھی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. برائے یہ مسئلہ کہ دلیل, بھائی دلیل اجماع امت ہے. بخاری مسلم, ہر چیز بخاری مسلم میں اجماع امت دلیل ہے, ہر چیز بخاری مسلم میں تھوڑی ہے. ورنہ آپ مجھے بتاؤ کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو, کوئی حدیث نہیں ہے. وہ انجینئر نے ایک عبداللہ بن عمر کا قول پیش کیا تھا. تو ایسے تو صحابہ سے یہ, بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے, تابعین اور اسلاف سے, کہ وہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. آپ تو ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہو نا, حدیث سے مراد قول رسول. اور کمال کیا انجینئر نے, کیونکہ سامنے نہیں بیٹھ رہا نا, وہ اسی وجہ سے نہیں بیٹھ رہا, اس کو پتا ہے پکڑا جاؤں گا میں. عبداللہ بن عمر کا جو اس نے قول پیش کیا وہ بھی ضعیف, صحیح سند سے صاحب, اس میں ابن جریج مشہور مدلس راوی ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اور اس پہ اس نے مجھ پہ ایسا طنز کیا ہے کہ مفتی ان لوگوں کو حدیثوں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے, یہ لے حدیث, یہ لے, ایسا مسالے لگا کے نا. آپ بیٹھو تو انشاءاللہ ہم جاہل ہیں, لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے ہیں, لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ بیٹھو تو ہم بتائیں گے. تو لبیک آہستہ کہنے پر کوئی حدیث موجود نبی سے کچھ نہیں منقول ہے. حالانکہ نبی نے جیسے یہ فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو ایسے ہی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو, خذوا عنی مناسککم. تو نبی نے تو بھائی رمل کیا ہے پہلے 3 چکروں میں, ہماری عورتیں رمل
نہیں کرتی. نبی نے تو صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے, خواتین دوڑتی نہیں ہے, حالانکہ جن کی سنت کو فالو کر رہے ہیں وہ تو خاتون تھیں, حضرت ہاجرہ, وہ تو دوڑی تھیں. پھر بھی عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ عبادت میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے. تو اسی طرح نماز جیسی عبادت میں بھی عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے, وہ سمٹ کر ہے, وہ مردوں کی طرح پڑھنے میں نہیں ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ فقیہ تھے, مجتہد تھے. امام بخاری محدث ہیں, ان کا شمار فقہا میں, یعنی محدثین میں نہیں, فقیہ تھے مگر مجتہدین میں نہیں ہوتا ان کا شمار. تبھی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا تو اس میں فقہا کی رائے پیش کرتے ہیں. امام احمد کی یہ رائے, ابو حنیفہ کی یہ رائے, امام سفیان کی رائے. کبھی انہوں نے امام بخاری کی رائے پیش نہیں کی. امام بخاری کی رائے پیش کریں گے حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں. تو امام احمد ابن حنبل وہ امام بخاری سے پہلے کے بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں. صاف لکھا ہے امام احمد بن حنبل سے, صاف منقول ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو کیا امام احمد کو بھی یہ حدیث پتہ نہیں تھی کہ مردوں کی طرح, یعنی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو؟ بولو نا بھائی. وہ تو وہ حدیث اپنی مسند میں ذکر بھی کر رہے ہیں. امام مالک کو بھی پتہ نہیں تھی. ظاہر ہے یہ اپنے زمانے کی عورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اسلاف سے صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. تو یہ قرآن کا جیسے قرآن ہونا اجماع امت سے ثابت ہے, عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا بھی اجماع امت سے ثابت ہے. آپ کہہ سکتے ہو امت میں کہاں اجماع ہے, اب ختم ہو گیا اجماع, لیکن ایک دفعہ جب اجماع قائم ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے حجت بن جاتا ہے. وہ اب تو قیامت قریب ہے نا, اب تو اور مارکیٹ میں, ابھی تو غامدی نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے, اب تو یہ بھی ہوگا. تو امت جو بکھرے گی, فرقواریت پھیلے گی, تو فرقواریت ختم. دیکھو جو فرقہ آئے گا لیبل قرآن و سنت کا لگائے گا, کیونکہ قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگائے گا تو مارکیٹ میں چورن بکے گا کیسے؟ اس کا تورات انجیل کے نام پہ تھوڑی چورن بکے گا. تو فرقواریت کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان فقہا کا پابند بنانا پڑے گا جن کا فقہ صدیوں تک دنیا میں چلتا رہا ہے اور امت اس پہ جمع ہو گئی, ریٹن فارم میں آ گیا ہے, عدالتوں میں نافذ رہا ہے, وہ ان سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. باقی میں کسی عالم کی شان میں گستاخی کا قائل نہیں ہوں, چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, سلفی ہو. علماء کا بہرحال احترام کیا ہے, اور علماء کی خیریں ان کی خامیوں پہ بہرحال غالب ہوتی ہیں. تو ہمیں تو شریعت نے یہ کبھی نہیں کہا ہمیں کہ جس آدمی میں کوئی برائی نہ ہو اس کو اچھا سمجھو. تو ایسا تو مارکیٹ میں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. یا یہ کہو کہ جو برا ہو, جس میں کوئی خوبی نہ ہو, اس کو برا سمجھو, تو ایسا بھی مارکیٹ میں کوئی ملے گا نہیں. تو بھائی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا, اچھے لوگوں کو, کہ کوئی بھی مجھے ایسا اچھا نظر ہی نہیں آیا جس میں کوئی خامی نہ ہو. پھر میں نے بروں کو دیکھا تو کوئی برا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو پھر میں نے اچھائی اور برائی کا معیار یہ نہیں کہا کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو وہ اچھا ہے, جس میں خوبی نہ ہو برا ہے. کہا ایسے تو مارکیٹ میں شرٹ. تو انہوں نے کہا جس کی خوبیاں غالب ہوں وہ اچھا ہے, جس کی خامیاں غالب ہوں وہ کیا ہے, برا ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی. سب سے بڑی بات, بدعتی نہیں ہوتے. اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں, بولو بھائی, ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ, حالانکہ علماء دیوبند اس کے قائل نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تقلید جو ہم کہتے ہیں مجتہد کی جائے گی, ہر ایک کی نہیں کی جائے گی کسی, اور مجتہد کی بھی اس لیے کی جائے گی کہ ان کا جو علم ہے نا وہ تو صحابہ سے براہ راست, صحابہ یا صحابہ کے شاگردوں سے انہوں نے سیکھا, پوری امت نے, ان میں بھی 100% نہیں کی جاتی. کتنے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑے امت نے, لیکن جو مشائخ تھے انہوں نے جب دیکھا دلیل دوسری طرف ہے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا. اب ایک چیز وجود میں آ گئی ہے, جس قول کو لینا تھا لے لیا, جس کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا. دلیل کی بیس پہ ہی ہوا یہ کام. جب ہو گیا تو اب اسی کو فالو کرو, ان میں سے کسی ایک کو. اب آپ نئی چیز مارکیٹ میں نہ لو. اس معنی میں تقلید کرتے ہیں, ایسی اندھی تقلید نہیں ہے کسی مذہب میں کہ ہر بات پتھر پہ لکیر ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو تقلید کا ایک تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے نا, یہ لوگ ایسی تقلید کرتے ہیں کہ بس ابو حنیفہ کے آگے کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. تو فتاویٰ کی کتابوں میں درجنوں اقوال ملتے ہیں, امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا, فلاں کا لے لیا, اور لیکن یہ کام علماء کا ہے, یہ عوام کا نہیں ہے, عوام کو اجازت نہیں ہے.
علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس قول کو لینا ہے کس قول کو چھوڑنا ہے, اور وہ ہر قول پہ حدیث رسول موجود ہوتی ہے, وہ نبی ہی کو لیا جا رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا آگے جلدی سے بات کیا چل رہی تھی, جلدی ختم کرنی ہے. کہاں ہے موضوع پہ؟ نہیں ابھی جو آخری بات چل رہی تھی, موضوع تو ہو گئے. خواتین کا بھی ہو گیا نماز کا. ہاں اب دیکھو خواتین کی نماز میں وہاں صحیح ہے صفا مروہ میں, عورت نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس. بھائی عبادت ہے تو عبادت میں عورت تو اس, جبکہ نماز میں تو صریح حدیثیں موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ عورت کو نماز میں حیا کا اظہار کرنا ہے. حدیث میں سب سے پہلے عورت کا سطر نماز میں مرد سے کئی گنا زیادہ. نمبر 2 حدیث میں آتا ہے کہ جب مرد غلطی کرے گا تو پیچھے لوگ تسبیح کہیں گے, عورت کو تسبیح کہنے کی اجازت نہیں, حالانکہ عورت کی آواز کا شرن پردہ نہیں ہے, پھر بھی نماز میں وہ آواز وہ ایسے کرے گی. تصفیق للناس صحیح حدیث ہے یہ. حدیث میں آتا ہے عورت کی گھر مسجد میں اگر نماز پڑھتی ہے آخری صف سب سے بہترین ہے اور پہلی صف سب سے بدترین, یہ بھی حیا سے اس کا تعلق ہے نا. پھر حدیث میں آتا ہے عورت کے گھر میں نماز مسجد سے بہتر, پھر گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے. ایک عرب عالم نے لکھا کہ بھئی عورت کو اگر سمٹنے کا حکم ہے تو وہاں سمٹے جہاں مرد ہو, جہاں مرد نہیں ہے وہاں مردوں کی طرح پڑھے, کیا اس میں خرابی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, اکیلے بھی پڑھے گی تو حیا کا اظہار کرنا پڑے گا, کیونکہ گھر میں صحن میں بھی پڑھ سکتی ہے حالانکہ مرد نہیں ہے, پھر بھی حدیث میں کیا آتا ہے کھلے آسمان کے بجائے چھت کے نیچے نماز پڑھے. تو اتنا سمٹایا جا رہا ہے, اتنا سمٹایا جا رہا ہے. تو یہ اسی لیے کہ عورت کا جو مردوں کی طرح جب نماز پڑھے گی تو اس میں سمٹنا نہیں. اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, ادھر عورت کو عورتوں کی طرح نماز پڑھو, اس میں عجیب اس کا جو ہے نا عورت پنا جھلک رہا ہوگا, حیا نظر آ رہی ہوگی, وہ اس طریقے میں اچھی لگ رہی ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں یہاں عورت یہاں ہاتھ باندھے اور یوں رکو, ایک ایک چیز پہ دلیل نہیں ہوتی. جب ایک چیز ہے کہ سمٹ کے پڑے گی تو اس سمٹنے کی کیفیات میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک امام نے کہا کہ اس طرح سمٹے گی, دوسرے نے کہا وہ کیفیات میں اختلاف ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو اب میں جلدی سے اصل کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا تھا اتباع اور تقلید میں ازروع قرآن کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اس قرآن کی اتباع کرو جو نازل کیا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی. تو وہ اپنے باپ دادا کی کیا دلیل سے اتباع کر رہے تھے؟ اندھی تقلید کو اتباع کہا گیا ہے نا. نہیں آ رہی بات. تو قرآن میں اطاعت کا لفظ, اتباع کا لفظ وہ تقلید ہی کے معنی میں ہے, ایک ہی چیز ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے فرق نکالے ہیں, قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر. اولو الامر میں حکمران بھی ہیں اور عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق علماء ہیں. اب اللہ کی اطاعت کرو دلیل سے, رسول کی اطاعت کرو گے دلیل سے, تو آگے علماء کی دلیل سے ہے. بھائی بولو نا بھائی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا مفہوم عام ہے کہ علماء کی اتباع کرو تو پھر تو گمراہ علماء بھی ہیں بھائی. تو جس عالم کی بات قرآن و سنت کے خلاف چلی جائے تو پھر تو وہاں ہم کو علماء کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات معقول ہے. واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی قول, امام شافعی کا کوئی قول اگر دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نبی کے خلاف ہے, پھر جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرے گا خدا کی قسم کافر ہو جائے گا وہ, کیونکہ وہ نبی کی بات پر ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے کہنے سے نہیں پتہ چلتا کہ امام حنیفہ کا یہ قول نبی کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ نہیں رہا ہوتا. اگر امام حنیفہ نبی کے خلاف اقوال کرتے تو ابو حنیفہ نہ ہوتے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ابو حنیفہ تھوڑی بنتے. دیکھو نبی کے خلاف بات کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو علم ناقص ہو یا سمجھ ناقص ہو. نہ ان کا علم ناقص تھا نہ ان کی سمجھ ناقص تھی. علم بھی مجتہد کی ڈیفینیشن یہ قرآن و سنت کا عالم اور اس کو سمجھنے والا. حدیث میں آتا ہے میری جو بات سنو آگے پہنچا دو, کیونکہ بہت سے لوگ بات سنتے ہیں ربا حامل فقہ غیر فقیہ, سمجھتے نہیں ہیں. یہ بھی انجینئر صاحب نے اب تک اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا تھا ہر آدمی حدیث سمجھ سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. تو فقیہ اور غیر فقیہ کی شرط کس نے لگائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ فرق نبی نے کیا ہے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آپ ہانک سکتے. تو امت کے فقہا
وہ زیادہ حدیث کو سمجھتے تھے. تو اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کو جب ایک حدیث ملی ہے تو آپ اس کا مطلب کچھ اور سمجھے ہو, امام ابو حنیفہ اس کا مطلب کچھ اور سمجھے ہیں, تو آپ اپنی سمجھ کو حدیث قرار دے رہے ہو, امام حنیفہ کی سمجھ کو حدیث کے مخالف. حالانکہ وہ امام حنیفہ کی سمجھ حدیث کے خلاف نہیں, آپ کی سمجھ کے خلاف ہوتی ہے. ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں اپنی سمجھ پہ اعتماد کرنے کے بجائے انسان کے بچے بنو, کسی مجتہد کی سمجھ پہ اعتماد کرو. کیونکہ امام حنیفہ کو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حدیثیں امام صاحب تک نہ پہنچی ہوں, یہ بھی پاسبل ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے ساری حدیثیں پہنچ گئی, یہ تو ممکن ہے نا, تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو امام حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, لیکن جب ہوا تو ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو حدیث ملنے کے بعد چھوڑ دیا, اور پھر فقہ حنفی میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز استسقاء, بارش کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے نزدیک بارش میں کوئی نماز ثابت نہیں ہے, صرف استغفار ہے. سمجھ رہے ہو, صرف کیا ہے, استغفار. لیکن ہم ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے نا. صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے جو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد, وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث موجود ہے, تو امام صاحب تک حدیث پہنچی نہیں تھی, تو جب ان حضرات تک پہنچی انہوں نے بولو نا بھائی, کیونکہ یہ ابھی دین تھوڑی آ رہا ہے بھائی, صدیاں ہو چکی ہیں, یہ سب کام پہلے آپ نہیں ہمارے سامنے حوالے پیش کرے ہیں, یہ سب کام پہلے ہو چکا ہے. تو پہلے سب سے پہلے قرآن ہے, کتاب اللہ ہے, حدیث کا مقام اس کے بعد ہے, پھر حدیث متواتر پہلے ہے, خبر واحد بعد میں. تو یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا بس جہاں سے بھی جو حدیث اذا صح الحدیث, کہیں سے بھی حدیث ملے لے لو, ایسا نہیں ہے بھائی. کہیں سے بھی حدیث ملے گی سب سے پہلے قرآن پہ, پھر متواتر حدیث پہ, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ. تبھی جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے نا, چاروں فقہ کے اصول ہیں حدیث پہ عمل کرنے کے, تو امام حنیفہ کے اصول کیا ہیں, جو علماء احناف کے اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ خبر الواحد حجت, خبر واحد حجت ہے چند شرطوں کے ساتھ. نمبر 1, قرآن کے خلاف نہ ہو. نمبر 2, سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو, چاہے بخاری کی حدیث ہو. نمبر 3, ایسی حدیث نہ ہو جس میں ابتلاء عام ہو اور نقل کرنے والا ایک ہو. یعنی ایک واقعہ نبی کے دور میں ہوا, سب نے دیکھا, نقل صرف ایک کر رہے ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ واقعہ یہ بیان کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے. دیکھو انڈا موڑ پہ دھماکہ ہو جائے, ایک آدمی آ کے بتا رہے دھماکہ ہوا ہے, بم پھٹا ہے, آپ کہو گے یار صبح سے ایک ہی بندے نے بتایا, یہ بم پھٹنا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں جو اکیلے آپ نے سنا ہو, اہمیت بھی ہے اس خبر کی اور سنا بھی سب نے, تو ایک کیوں نقل کر رہا ہے. تو اگرچہ وہ کتنا ثقہ ہوگا مگر یہ قابل قبول نہیں ہے. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نا, اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث, جب 2 مٹکے پانی ہو جائے نا تو پھر اس میں نجاست گرے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. احناف کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, جب تک مائع کثیر, اتنا زیادہ پانی کہ جس کو لوگ دیکھنے میں پانی کہیں, اس میں تھوڑی سی نجاست گرے گی وہ پانی نہیں ہوگا. 2 مٹکے پانی تھوڑا نہیں ہوتا, زیادہ نہیں ہوتا, تھوڑا ہوتا ہے. 2 مٹکے پانی میں نجاست گرے گی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا, ناپاک. اب ہمارے خلاف یہ دلیل پیش کرتے ہیں تو صحیح حدیث ہے, آپ اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بھائی نجاست کا مسئلہ نبی کے دور میں اتنا عام تھا, صبح و شام نمازیں ہوتی تھی, ایک صحابی یہ کیوں روایت کر رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا, کسی نے اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا. وہ واقعہ کیا تھا, کنویں میں گر کے ایک حبشی ہلاک ہو گیا تھا, حضرت عمر نے سارا پانی نکالنے کا حکم دیا, حالانکہ وہ 2 مٹکے سے کئی گنا زیادہ تھا. نہیں یاری بات, وہ تو کہتے بھائی جب اتنا پانی نکال دو کہ رنگ بو اور ذائقہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, لیکن انہوں نے کہا سارا پانی, تو یہ تو صبح شام ہوتی تھی نا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آج جیسے وہ ہوتا ہے نا, ایک کسی کے ہاتھ میں ایک خطرناک چیز آ جائے, اور جیسے وہ امریکہ کہتا ہے نا پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے تو یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا تو کہیں بھی پھاڑ دیں گے, ہوتا ہے نا, ہر وقت وہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں, غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا تو کہیں بھی پھاڑ دیں گے. تو واقعی اگر سوچو ایٹم بم کسی غیر محفوظ ہاتھ میں چلا جائے, یا کسی پاگل کے ہاتھ میں آپ نے بندوق پکڑا دی, او بھائی بھاگو پھر وہاں سے. تو یاد رکھو یہ قرآن و حدیث کسی انجینئر یا کسی ڈاکٹر کے پاس آ جائے نا, بھاگ جاؤ وہاں سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ایک بم ہے جو نااہل کے ہاتھ میں آ گیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایک بم ہے جو کس کے ہاتھ میں آ گیا, ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گیا جو اہل نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر دے گا. تو اب یہ نہیں کہ اس کو سنو وہاں سے پتلی گلی سے نکلو بھائی, جیسے پاگل کے ہاتھ میں بندوق, عقل مند کے ہاتھ میں آئے گی, فائدہ ہوگا اس بندوق سے. آپ کہو گے اس کے پاس آگے کھڑے ہو, یہاں چور نہیں آئیں گے,
یہاں ڈاکو نہیں آئیں گے. جیسے یورپ میں جو پولیس ہوتی ہے نا, لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں پولیس ہوتی ہے, بھاگ جاتے ہیں لوگ یہاں سے. کیا ڈاکو بعد میں لوٹے گا, یہ پہلے لوٹ لے. یہاں ایک ہوٹل تھا, وہاں کبھی کبھار مجھے پٹھان ہوٹل کے پراٹھے بڑے اچھے لگتے ہیں, میں وہاں جاتا تھا ناشتہ کرنے کے لیے. تو وہ پولیس والے بھی کی موبائل آتی تھی, وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا, وہ دھڑا دھڑ پراٹھے, وہ دھڑا دھڑ چائے. میں نے کہا آپ کا تو آدھا بزنس تو یہیں سے ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہاں سے ہو جاتا ہے بھائی, 1 روپیہ نہیں دیتے, پراٹھے بھی کھاتے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں. اور تو ہمارے ہاں بھائی سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے. جو بیان نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کہیں کھڑے ہوئے ہوں تو آپ وہاں سے شارٹ ہو جاتے ہو. تو بیٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہوگا تو ڈیفنس کا سبب بنے گا, بندوق محفوظ ہاتھوں. تو اسی طرح یاد رکھو, قرآن و حدیث اس کے اہل کے پاس جب ہوتا ہے تو وہ پھر صحیح گائیڈنس ملتی ہے. جب نا اہلوں کے ہاتھ میں آ گیا نا, سعودی عرب میں کوئی نہیں ہے ایسا, آپ کو نہیں ملے گا کہ سعودی عرب میں کوئی بھی ڈاکٹر جو ایک میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کو فتوے دے رہا ہو. کبھی سنا آپ نے؟ وہاں گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, ہمارے ہاں گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. لہٰذا کوئی بھی اٹھے, غامدی صاحب جیسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں. آج نیا فتویٰ کسی نے بھیجا کہ وہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ان کو دلیل یہ چاہیے کہ نبی نے منع کیا ہو کہ عورت امامت نہیں کرے. ان کے یعنی باقاعدہ ایسا تھوڑی ہے بھائی, صحابہ میں کہیں بھی نہیں ہوا کہ کسی عورت نے امامت. امی عائشہ نے غلام کو نماز پڑھائی ہے, غلام کے ساتھ نماز پڑھی تو غلام کو امام بنایا, جو ان کا غلام تھا, صحیح ہے نا, اس کو امام بنایا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنایا ہے, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ خود نہیں بن سکتی. کون سا ایسے تو بھائی کچھ بھی. تو ان لوگوں کو یہی کہا جائے گا بھائی اجماع امت ہے, پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت امامت نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے اخیرہن من حیث اخرہن اللہ, اللہ نے بھی عورت کا ذکر قرآن میں ہمیشہ مرد کے بعد کیا ہے, تو صفوں میں بھی عورت مرد سے پیچھے کھڑی ہوگی. تو نہیں ہوتی, محاذات میں آ جائے نا مرد کی نماز باطل ہے. اور یہ مرد, اللہ نے مرد کو مقام دیا. تبھی میں کہتا ہوں گھر جا کے جب مسجد میں جماعت چھوٹ جائے تو گھر میں بیوی کو نماز پڑھا لیا کرو, اس بہانے آگے کھڑے ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے, اور جیسے جیسے کہو گے وہ کرتی رہے گی. آپ یوں کرو گے اللہ اکبر, وہ بھی کر لے گی. کتنا اچھا فیل ہوگا نا. رکوع میں جاؤ گے وہ بھی چلی جائے گی, سلام پھیرو گے وہ بھی. تو 5 منٹ کے لیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا میری بیوی میرا سنتی ہے, الحمدللہ میرا کہنا مانتی ہے. اس کے بعد سلام کے بعد پھر بھاگ جاؤ وہاں سے. تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں بھی ہم بیگم کو کیا کر دیں, ایک ہی جگہ رہ گئی ہے یار جہاں آدمی اپنی مردانگی ظاہر کرتا ہے, آپ نے وہاں بھی عورت کو کیا بنا دیا, امام بنا. تو یہ ہوگا مارکیٹ میں. تو اتباع تقلید ایک ہی چیز ہے. باقی کوئی کہتے ہیں فلاں نے لکھا ہے, فرق ہے, لکھنے دو لکھنے دو. وہ تو میں واقعہ مکمل کر دوں, وہ جو آئے تھے نا 3 طلاق بن باز کا فتویٰ, میں نے کہا قرآن حدیث میں تو یہ تو کہہ رہے ہیں بن باز نے حدیث سے فتویٰ دیا. میں نے کہا اس کا مطلب آپ بن باز کو فوکس کر رہے ہو زیادہ. وہ کہہ رہے ہیں وہ سعودیہ کے مفتی اعظم ہیں, فلاں تھے, دمکان وہ بڑے عالم تھے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی وہ نہیں. میں نے کہا پھر ان کا ایک اور فتویٰ بھی ہے, پھر فالو کرنا ہے تو پھر پورا فالو کرنا. ان کا فتویٰ ہے جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے. یہ بن باز کا فتویٰ ہے, اور امام احمد بن حنبل کی بھی یہی رائے ہے. اور میں نے کہا حدیث اس پر بھی موجود ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی امر کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو. صحیح حدیث موجود ہے. میں نے کہا پھر اس کو کیوں فالو نہیں کر رہے؟ اس میں تو کہتے ہیں امام حنیفہ کہتے ہیں کافر نہیں, کفر کے قریب چلا جاتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کفر کے قریب چلا جاتا ہے. امام مالک کہتے ہیں کفر کے قریب چلا جاتا ہے. امام احمد کہتے ہیں واقعی کافر ہو جاتا ہے. یہاں حدیث بھی نظر نہیں آ رہی, امام کی تقلید بھی نظر نہیں آ رہی. تو مجھے پتا تھا یہ نمازی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی, میں نے کہا چاروں ائمہ کے قول, تینوں امام جو آپ تو وہ تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے نا, یہ تو فوراً مسلک ہی اس وقت چینج ہوتا ہے جب طلاقیں دے کے آتے ہیں, اس وقت چینجنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ کا جو ابھی جو فقہ آپ نے چینج کیا ساری زندگی تو حنفی تھے, تو اس میں تو پھر بھی یہ ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی توبہ کر کے دوبارہ شروع کر دو. میں نے کہا جس کو آپ فالو کر رہے ہو نا ان کے ہاں تو آپ کا نکاح ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بیوی نے فجر چھوڑ دی جان کر, نکاح پھر ٹوٹ گیا, تو سارے دن بیٹھ کے نکاح ہی پڑھاتے رہو گے. میں نے کہا تو کہنے لگے نہیں میں اس بارے میں ان کی رائے کو نہیں مانتا. میں نے کہا پھر آپ خواہشات کے غلام ہو, آپ کا مقصد قرآن و حدیث نہیں ہے بھائی, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے بھائی یہ طلاق کی بات آ گئی تو اللہ کا واسطہ اپنی زبانوں پہ میرا جو غصے میں طلاق دیتا ہے نا, میرے پاس آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کو چترول. اور مجھے اب سمجھ میں آتی ہے حدیث,
حضرت عمر کے پاس جب کوئی شخص آیا کرتا تھا نا 3 طلاقیں اکٹھی دے کے, پہلے کوڑے مارتے تھے, فتوا بعد میں دیتے تھے. اس وقت میں ہوتا ہے یار حضرت عمر اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں, لیکن اب چونکہ صبح شام لوگ آتے ہیں نا, تو اللہ کی قسم یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے. ابے انسان کا بچہ بنو, تم کیا کیا کھایا یار تم نے بھائی, تمہیں غصہ آ رہا تھا تھپڑ لگا دیتے یار, سر پھوڑ دیتے, وہ جڑ جاتا ہے دوبارہ, ہر چیز ریپیئر ہو جاتا ہے, اپنا سر پھوڑ دیتے, سب چیزوں کی ریپیئرنگ ڈاکٹر کر لیتے ہیں. یہ کام غصے کا ہے ہی نہیں, یہ تمیز کا کام ہے. آپ کو جب چھوڑنی ہی ہے تو بھائی آرام سے چھوڑ دو نا, غصہ کسی اور طریقے سے نکال دو, پٹک چیزیں توڑ دو. ایک صاحب کا غصہ ہے بیوی بالٹی, انہوں نے بالٹی پہ لات ماری زور سے, پاؤں بالٹی کے اندر ہی گھس گیا ان کا. مجھے خود بتا رہے ہیں کہ یار وہ بالٹی کے, اور کہہ رہا مجھے کیا پتا تھا میری لات میں اتنی طاقت. میں نے کہا شکر ہے بیگم کو نہیں ماری, بالٹی کو ماری. بالٹی توڑ دی, گلاس توڑ دیے, یہ سب چیزیں جڑ سکتی ہیں. سمت بانڈ ہے, ایلفی ہے, جاپانیوں نے. طلاق کے بعد جو رشتہ ٹوٹتا ہے وہ ایلفی سے نہیں جڑتا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو بھائی, اپنے اچھے بھلے گھروں کو غصے سے مغلوب ہو کے مت, زبانوں کو تالے ڈال دو. دینی ہو نا, دینی ہو تو آپ التزام کرو یار, غصے میں کچھ بھی کر لوں گا, یہ لفظ زبان سے نہیں نکالوں گا. یہ کام کرنے کا ٹھنڈے دماغ سے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, بالکل ریلیکس ہو جاؤ, پھر آپ دیکھو کہ کیا کرنا ہے بھائی, چھوڑنا ہے کہ رکھنا ہے. چھوڑنا ہے تو پھر علماء سے مشورے کرو, لوگوں سے مشورے کرو, مشورے سب سے کرو. رائے انسان کی سب سے بہتر وہی ہوتی جو خود تمیز سے سوچ سمجھ کے اس کے سائڈ افیکٹ پہ غور کر لیا, بھائی چھوڑ دیا لیکن متحدہ میں ہے, اب تو متحدہ کا زور نہیں رہا. ایک زمانے میں ایک بندہ آیا, اس کی بیوی نے اس بیچاری کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی. میں نے کہا چھوڑ دے اس کو, مار دے گی. وہ تو قتل کی دھمکیاں دیتی تھی نا. کہہ رہے چھوڑ دوں گا تو متحدہ, اس کا بھائی کہاں ہے, 90 میں بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا یار, کیا کر رہے ہو. کہہ رہے ہم نے تو کہا تھا تعلقات اچھے ہو جائیں گے. ہمیں کیا پتا تھا یہ ہوگا. ہم نے کہا مار کھاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے, کھاؤ پٹو. تو اب پتہ نہیں بیچارے کا کیا ہوا ہوگا, کئی سال پرانا واقعہ, جب بڑا زور تھا متحدہ کا. تو یہ کام جذبات میں کرنے کا میرے بھائی نہیں, آرام سے تمیز سے التزام کر لو بھائی. غصے میں تو نکالنا یہ لفظ ایک لوگ کہتے ہیں ایک دینے میں, کیا ایک بھی نہیں, غصے میں نہیں, تمیز سے آرام سے امن شانتی کے ساتھ بیٹھ کے پھر تمام سائڈ افیکٹ پہ غور کر, بچوں کا کیا ہوگا ہے بھائی, اور افورڈ کر پاؤں گا دوبارہ شادی میں, ایسا نہ ہو اس سے بھی جاؤں. بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, لوگوں نے دیے طلاقیں بعد میں نہیں ملی, وہ کہہ رہے ہیں یار وہ اس سے تو بہتر تھی. بھائی ملی ایسی کہ آدمی کہہ رہا ہے یار وہ کم از کم وہ اس سے تو بہتر ہی تھی. ایک صاحب نے بیوی کو طلاق دی, پھر ان کو شادی ہو گئی, وہ اخلاق اچھے نہیں تھے بیوی کی, شکل اچھی تھی اخلاق اچھے نہیں تھے, طلاق دے دی. دوبارہ جب شادی ہوئی ہے تو اخلاق اچھے تھے, شکل اچھی نہیں تھی. مجھے خدا کے بتا رہے, کہہ رہے یار اخلاق تو بہت اچھے ہیں مگر اچھی نہیں لگ رہی بالکل. اتنے ٹینشن میں نا وہ آدمی, کہہ رہا مجھے پرانی وہ لڑتی ہوئی بھی ٹھیک تھی یار, کہہ رہا اچھی نہیں لگ رہی, میں کیا کروں یار. میں نے کہا اللہ کے بندے شکر ادا کر. تو خیر انہوں نے شکر کیا, پھر چلا رہے ہیں, ان کو اللہ نے اولاد دی. میں نے کہا ہو جائے گی, اچھی لگنے لگے گی انشاءاللہ. تو سارے تمام قسم کے جو ہے نا سائڈ افیکٹ پلس ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ, یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں. پوری تمیز سے مشوروں کے بعد پھر اس قرآن نے حکم دیا کہ ایک طلاق, اور وہ بھی پاکی کی ایام میں, وہ بھی زوجہ کے قریب جانے سے پہلے. اسلام نے اس کی پابندی لگائی ہے, اپنی خواہش پوری کر لی پھر طلاق دے دی, یہ غلط طریقہ ہے. دینی ہے تو پھر قریب نہیں جا سکتے. ایک دی, پھر اس کے اب دیکھو رزلٹ کیا نکلتا ہے, ایک دینے کے بعد ہوتا کیا ہے, کیا افورڈ کر پا رہے ہو. ٹھیک ہے نا, ہے بھائی. 3 مہینے کا اللہ نے ٹائم دیا ہے سوچنے کا, کم نہیں ہوتا. 3 مہینے سوچتے رہو بیٹھ کے, برداشت کر لو گے. ادھر بیوی کو بھی ٹائم دیا ہے سوچنے کا, دیکھ لے بھائی عدت پوری ہو جائے گی, نکاح ختم, سوچ لے. 3 مہینے اس کے پاس بھی ہیں, اس وقت تو وہ بھی غصے میں ہاں دے دو دے دو دے دو. وہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں نا, مرد دم کے دم میں دعا دو, دے دو نا, دم میں تو دے دو. اس وقت تو سب ایسے چل رہے ہوتے ہیں. ایسی بعض طلاقیں تو ایسے ہوئی ہیں, بندہ نہیں دینا چاہتا تھا, بیوی نے کہا دے دو, تو اس نے کہا چلو پھر لے لو. تو عورتیں بھی تو بیوقوف ہے نا. اور بھائی ایک کو غصہ آ رہا ہے, تم تھوڑا سیدھے ہو جاؤ, اس کو غصہ آ رہا ہے تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے, تم دونوں ہی آگ بن جائیں گے.
آگ جل رہی ہو تو فائر بریگیڈ والے پانی لے کے پہنچتے ہیں نا, ہے آگ جل رہی ہے وہ بھی آگ لے کے پہنچ جائیں. بھائی ایک طرف آگ ہے, دوسری طرف کیا ہونا چاہیے, پانی. تو میں عورتوں سے کہتا ہوں میاں کو غصہ آ رہا ہے, تم تھوڑا برداشت کر لو, ادھر بیوی کا موڈ آف ہے تو تم تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جاؤ یار, تم بھی نا اچھل رہے ہو. تو اللہ نے حکم دیا ایک کے بعد بس ایسے ہی, وہ بھی 100 دفعہ سوچنے کے بعد, غصے میں وہ بھی نہیں دینی ہے, پھر ٹرائی کرنے کے لیے کہ یار اب دیکھو افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. ہمارے حضرت کا میں واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں بیوی سے بیزار ہوں, پشتو اسپیکنگ تھے, پٹھان تھے, میں بہت پریشان ہوں. پھر حضرت نے ان کو, وہ کہہ رہے نہیں بنتی بھائی, پھر حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب نہیں ہو رہا تو پھر ایک دے دو. وہ بڑے ٹھنڈے مزاج میں نا انہوں نے ایک دی ہے. 3 مہینے گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ. 3 مہینے گزر کے نکاح ختم ہو گیا, وہ چلی گئی اپنے گھر. 2 سال کے بعد حضرت کے پاس آئے کہ بھائی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. خاک چھان رہے ہوں گے بیچارے کو, رشتہ نہیں ملا ہوگا کوئی, یا مل رہا ہوگا اس جیسا نہیں مل رہا ہوگا. حضرت کے پاس آئے کہ میں اس سے دوبارہ شادی کرنا. حضرت فرمائے تم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث بتائی نا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرا, تیرے لیے نہیں ہے, یہ اللہ سے ڈرے نا. تو حضرت نے فرمایا یہی شریعت پہ حکم کی برکت ہے بھائی, راستہ کھلا ہے, جاؤ نکاح کر لو دوبارہ, لیکن رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے. بیوی کو اختیار ہے آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے, نہیں کرنا چاہے. انہوں نے پیغام بھیجا, اس کو بھی اللہ نے سمجھ دے دی, انہوں نے کہا چلو دوبارہ سے. اب جب اس کے بعد دوبارہ شادی ہوگی تو اس میں اب نہیں ہوگی طلاق. ان کو پتہ ہے بھائی دونوں نے مزہ چکھ لیا ہے طلاق کا, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے کر آئے نا, تو ہم اگر پرمیشن ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے, مسئلہ بعد میں بتاتے, ڈنڈے پہلے لگاتے, اور پھر اوپر سے حلال بھی کر لیتے ہیں جا کے. تو زبان کو ایلفی لگا لو اس معاملے, بھائی نہیں دینی, خط کچھ اور بات کرو, صحیح ہے نا. تو دینی ہے تو یہ اتنے ٹھنڈے ونڈے طریقے سے. سورہ قلم تو رہ گئی, پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ. یہ سوال ریکارڈ کر لیں بھائی, 1-2 سوال کروں گا بس, وقت بہت زیادہ ہو گیا. ہمارے کو مہمان بھی آئے ہوئے ہیں بہت دور سے. کہ دیندار خاتون کو نکاح میں ترجیح دیں, اگر والدین کسی اچھی کا کرنا چاہیں تو دیندار نہ ہو تو کیا کریں. بھائی نہیں مانے والدین کی بات, یہ بس یہی مسئلہ کافی ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. پھر یہ آگے اگلے, بے دین سے نکاح کرنے میں اور نسل برباد ہو جاتی ہے, نسل. کیونکہ بچے ماں کی کو فالو کرتے ہیں آج کل. ماں اگر بے پردہ ہے تو بچے پردہ نہیں کریں گے, ماں بے نمازی ہے تو بچے نماز نہیں پڑھتے, تو پھر آپ ایک ٹینشن میں ہی رہو گے. تو اس میں کمپرومائز نہ کریں. بے دین بیوی کے ساتھ تو کسی حد تک گزارا لوگ کر لیتے ہیں, آگے نسل پھر جب ہوتی ہے نا, آپ کی بچی ہاف سلیوز اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھومے گی, آپ کچھ نہیں کر سکو گے پھر. تو اس لیے دیندار کو ترجیح دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیندار کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے. بس کافی ہے میرا خیال ہے آج کی تاریخ میں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.